لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان پر دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر خلاق عالم کی دنیا و آخرت کے اندر لعنتیں برستی ہیں، اور جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس کو رب ذوالجلال قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے رسوا کرے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے، ذلت کا عذاب۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ تکلیف کا ایذا کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو الہ ہوتا ہے وہ جسم سے مبرہ اور پاک ہوتا ہے۔ تو اس آیت مقدسہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو بندہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے در حقیقت وہ رب کو ہی تکلیف اور ایذا پہنچاتا ہے۔ یہاں دیکھیے حضور کی شان کس عالم پر ہے کہ رب ذوالجلال نے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو اپنی تکلیف، سرکار کی ایذا کو اپنی ایذا۔ جو سرکار کو تنگ کرتا ہے وہ رب کو تنگ کرتا ہے، جو سرکار کی بے ادبی کرتا ہے حقیقت میں اللہ کی بے ادبی کرتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں بے ادبی کرتا ہے وہ اللہ کی بے ادبی کرتا ہے، کیونکہ پوری کائنات کے اندر اللہ کی تخلیقات کے بڑے بڑے عظیم شاہکار ہیں۔ آپ جدھر بھی دیکھیں اللہ کی قدرت کے عجیب و غریب جلوے اور نظارے ہیں، لیکن ان تمام اشیاء میں جو قدرت کی تخلیق کا سب سے عظیم شاہکار ہے وہ تیرے اور میرے مصطفیٰ کی ذات والا صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری ہستی، پوری کائنات کے اندر ایک ہی وہ ہستی بنائی ہے جس کے صدقے میں کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو اللہ تعالیٰ اس مقدس قرآن پاک کی آیت جو 22ویں سپارہ سورۃ الاحزاب کے اندر موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی سرزنش کی ہے، ان کی جو ہے وہ کلاس لگائی ہے، ان کو رب ذوالجلال نے لعنتی کہا ہے جو حضور کی شان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے جس سے حضور کو تکلیف پہنچے۔ سمجھ آ رہی؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے لعنتی کہا، اگر اللہ اس کے رسول کے لعنتی کہنے کے بعد اس کے بندوں میں سے کوئی ان کو لعنتی کہے جن کو رب کہتا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ جب ان کے بارے میں خود قرآن اعلان کر رہا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ حشر کے دن پورے عالم میں، جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک اور پھر ان سے لے کر نبی پاک کی امت تک ساری مخلوقات کے اندر اس کی ذلت، اس کی رسوائی کائنات دیکھے گی کہ یہ وہ بدبخت انسان ہے جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتا تھا، آج اس پر رب نے لعنت پر ڈال دی ہے، یہ لعنتی ہے۔ اس کے چہرے سے آج اس کے وجود سے لعنت ٹپک رہی ہے۔ تو لہذا یہ دعا کیا کریں اللہ تعالی ہمیں ایسی حضرت سرائی سے ہزاروں کروڑوں میل دور رکھے جس سے معاذ اللہ حضور کو ایسی کوئی بات کرے جس سے تکلیف کا سامنا ہو۔ اللہ ہمیں ایسا موقع آنے سے پہلے ہی موت عطا فرما دے کہ ہم ہماری زبان سے یا ہمارے عمل سے یا ہمارے کردار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، اللہ کو تکلیف پہنچے، اللہ کو وقت آنے سے پہلے ہی موت عطا فرما دے۔ حدیث پاک سنی، حضرت مولا کائنات
حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں، جس کو جامع صغیر کے اندر نقل فرمایا ہے کہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آذا شعرۃ منی فقط آذانی۔ توجہ، گل سمجھ آ رہی ہے؟ اردو پنجابی میں سمجھ آنی چاہیے تو ساری قومی زبان کیڑی ہے؟ اردو ہے۔ ساری قومی زبان کیڑی ہے؟ یہ تو بولنا کیڑی ہے؟ سانو اردو سمجھ آنی چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی، یہ بہانا نہیں ہونا کہ جی وہ پنجابی چس آتی ہے تو اردو چ نہیں آتی، چس واسطے نہیں ہدایت واسطے تو گل سننی چاہیے۔ بولو سبحان اللہ۔ حضور فرماتے من آذا شعرۃ منی فقط آذانی، حضور فرماتے ہیں جس نے میرے ایک بال کو تکلیف پہنچائی فقط آذانی، ایسے ہے جیسے اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی۔ من آذا شعرۃ منی، میرے ایک بال کو اگر کسی نے تکلیف پہنچائی ہے تو ایسے ہے کہ فقط آذانی، جس نے بال کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور ومن آذانی فقط آذى اللہ، جس نے تکلیف مجھے دی اس نے تکلیف اللہ کو دی ہے۔ اب اس حدیث نے قرآن کے مطلب کو اور کھول دیا ہے۔ کوئی یہ مت خیال کرے اگر ہم حضور کی شان میں کوئی نزیبہ کلمات بول کر حضور کو تنگ کرتے ہیں تو صرف حضور ہی تنگ نہیں ہوتے، مصطفیٰ فرماتے ہیں جو میرے ایک بال کی توہین اور بے ادبی کرتا ہے وہ میری ذات کی کرتا ہے، ذات کو تکلیف دیتا ہے، جو میری ذات کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دینے والا قرار دیا جاتا ہے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ تو پھر ہمیں ایسے لوگوں سے اور ایسی سوچ سے اللہ ہمیں معاف کرے، دور رکھے کہ کہیں ایسا وقت نہ آئے کہ ہم سرکار کو تکلیف پہنچا بیٹھیں۔ کتنا نازک معاملہ ہے حضور کا، آج لوگوں نے متھا حضور سے لگایا ہوا ہے، یعنی دیگر انبیاء کرام کا ذکر قرآن میں ہے، اسے ماننے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں محسوس کریں گے، لیکن جب سرکار کی شان کی باری آتی ہے، حضور کے مقام کا مرتبہ اور شان بلند جو اللہ نے کی ہے وہ بیان کرتے ہیں، تو پھر آگے سے رولے پڑتے ہیں، لوگ تنقید کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیسی کیسی گفتگو کرتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے جس محبوب کو اللہ نے عرش پہ بلا کر کہا تھا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے میرے حبیب کہ تمہیں پہلے علم نہیں تھا، ہم نے وہ بھی سکھا دیا ہے، جو ہونے والا تھا وہ بھی جان چکے ہیں، جو ہوگا وہ بھی جان چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے اللہ نے کل کائنات کا علم اپنے مصطفیٰ کو دے دیا۔ اب اگر کوئی بات کرے کہ حضور کو یہ پتہ نہیں تھا، وہ پتہ نہیں تھا، ایسے نہیں تھا، پھر اس سے سرکار کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سرکار کو اذیت پہنچتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اب جب سرکار کو تکلیف ہوئی تو تکلیف اللہ کو ہوئی، ایزا اللہ کو پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی، اللہ کو ایزا پہنچائی، اس کے بارے میں یہ تو کہیں کہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، یہ سب ایک طرف ہے۔ قرآن کہتا ہے لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر یہاں بھی لعنت ہے، محشر میں بھی لعنت قرار دی جاتی ہے۔ لہذا ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ دوسری حدیث پاک سے کنز الاموال میں علامہ علی الہندی متقی آپ فرماتے ہیں، حضرت علی مرتضی اس حدیث کے راوی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں میں نے نبی پاک کو خود فرماتے ہوئے سنا ہے، کیا وَهُوَ آخَذُ شَعْرَةً يَقُولُ مَنْ آذَا شَعْرَةً مِّنْ شَعْرِي فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حضور نے اپنا بال پکڑا ہوا تھا، کسی ایک بال کو پکڑا سرکار نے، جسم کے کسی ایک بال کو پکڑ کر فرمایا کیا جس نے میرے ایک بال کو تکلیف دی تو اسے کیا ہوگا؟ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ، اس پر اللہ نے جنت کو حرام فرما دیا ہے۔ گودے اٹھا کر ذرا کو ذرا سبحان اللہ، مسئلہ واضح ہو گیا۔
اس واسطے کہ جنت یہاں دنیا جتنے بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں جنت کے لیے کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. ایمان لانے والے بندے، اچھے اعمال کرنے والے جنت میں ہوں گے، خیر البریہ والے مقام پر ہوں گے. ہم نماز پڑھیں، ہم روزے رکھیں، ہم حج کریں، ہم زکوٰۃ دیں، ہم صدقات و خیرات کریں، ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں اس میں اللہ کی رضا شامل حال ہونی چاہیے. اور جنت اللہ کی رضا کا نام ہے. جنت کے حصول کے لیے یہ سارے نیک کام کیے جاتے ہیں. اگر سارے نیک کام بھی بندہ کرتا رہے لیکن سرکار کو تکلیف بھی دیتا رہے تو میرے مصطفیٰ کی زبانیں حق کے ترجمان سے لفظ نکلے ہیں. مولا علی ہمیں بتانا چاہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جس نے میرے ایک بال کو تکلیف دی اللہ نے اس پر جنت کو حرام فرما دیا ہے. اس پر جنت حرام. بولیے زبان سے، اس پہ جنت حرام ہے. اب جب لوگ حضرت امام حسن اور حسین کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں یا سرکار کے صحابہ کے بارے میں کرتے ہیں تو مجھے بتائیے، آج اگر دنیا میں ایک یار جو کسی کا ہو بڑا سجن بیلی اس کے بارے میں کوئی بندہ بات کرے تو مجھے بتاؤ اسے دکھ لگتا ہے کہ نہیں؟ یار میرا ہے اور یہ بندہ عجیب ہے، میرے یار کے بارے میں ایسی نزیبہ گفتگو کرتا ہے. جب کوئی صدیق اکبر کے بارے میں کرتا ہے، جب عمر کے بارے میں کرتا ہے، جب عثمان کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں، بلال کے بارے میں، سرکار کی آل کے بارے میں، امام حسن و حسین کے بارے میں جب وہ کرتا ہے سرکار کو تکلیف نہیں ہوتی؟ بولیے. جب سرکار کو تکلیف ہو گئی تو دونوں حدیثیں یاد رکھیں جو مولا علی نے بیان کی ہیں. پہلی حدیث میں یہ ہے کہ جس نے میرے ایک بال کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے تکلیف مجھے دی اس نے اللہ کو تکلیف دی ہے. ایک حدیث پاک یہ ہے. اور دوسری حدیث پاک میں حضور نے خود اپنے بال کو پکڑ کر کہا تھا جس نے میرے ایک بال کو تکلیف دی ہے فالجنت علیہ حرام، اس پر جنت کو حرام کر دیا جاتا ہے. بڑا نازک معاملہ ہے. اب صحابہ اکرام جو کہ سرکار کی بات میں مرا کرتے تھے تو ظاہری بات ہے کہ جب تھوڑی سی دوستی اور یاری اور قربت ہوتی ہے تو پھر بے تکلفی بڑھتی ہے کہ جو لفظ نہیں کہنے چاہیے وہ بھی بندہ کہنے شروع کر دیتا ہے. آپ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ جب آپس میں یار بیٹھے ہو دوست تو بلا تکلف یعنی ہو جاتے ہیں، جو لفظ نہیں کہنے والے وہ بھی کہہ دیتے ہیں. تو اس سے جو ہم عمر لوگ ہیں اس بات کا غصہ نہیں کرتے یا ان کا اپنا مزاج ہوتا ہے. جب صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں رہتے تھے اور یہ خدشہ تھا کہ ان سے کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے تو وہ وقت آنے سے پہلے ہی اللہ نے قرآن بھیج کر تمام صحابہ کو یہ خبردار فرما دیا، اے میرے محبوب کے صحابہ جب تم نے میرے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے تو پھر اپنے آپ کو سنبھال کے بیٹھنا ہے. پھر تمہاری آواز بھی میرے حبیب کی آواز سے اونچی نہ ہو. یہ بارگاہ مصطفی کے آداب ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں بڑے بڑے پرنور لوگ صحابہ میں سے لیکن کسی نے بھی سرکار کی بارگاہ کے اصول وضع نہیں کیے کہ حضور کی بارگاہ میں ایسے آؤ ایسے آؤ ایسے آؤ. پہلے اللہ نے کیے ہیں، پھر صحابہ نے اس پہ عمل کیا ہے، پھر ہم تک یہ اصول پہنچے ہیں. اور کتنے وہ پرنور لوگ ہیں، کتنے اچھے اور صادق اور امین اور سرکار کے محب سچے غلام ہیں کہ جب یہ قرآن کی آیت آئی تو ایک صحابی گھر میں بیٹھے حضور کی بارگاہ میں نہیں آتے. چند دن گزرے حضور نے پوچھا فلاں بندہ نہیں آتا تو اس کے پاس جب صحابی پہنچے اس نے کہا میں ہلاک ہو گیا. ہوا کیا ہے؟ کہا قرآن نے کہا کہ اپنی آواز مصطفیٰ سے اونچی نہیں کرنی، میری آواز ویسے ہی اونچی ہے تو میں حضور کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہتا. اگر میری آواز مصطفیٰ کی آواز سے اونچی ہو گئی تو قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے تمہارے سارے اعمال برباد ہونے کا ڈر ہے، اور جس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں وہ جہنمی ہوتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. جب یہ پیغام حضور تک پہنچا تو سرکار نے اسے بلایا، نہیں میرے غلام یہ تیرے لیے نہیں ہے. بولو سبحان اللہ. نیت کا فرق ہوتا ہے. آپ نے جب قرآن پڑھا ہو تو وہاں یہ بھی ہے جب حضور
تبلیغ فرماتے ہیں، کوئی بات ارشاد کرتے ہیں، تو اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی سامعین کو، دوبارہ پوچھتے ہیں راعنا یا رسول اللہ، اے آقا ہماری پھر سے رعایت فرمائیں، ہمیں ایک بات پھر دہرا دیں، ایک بار پھر ارشاد فرمائیں۔ یہ آگے سے جملے بولتے صحابہ کرام، لیکن یہ لفظ قرآن کا لفظ ہے۔ جب غیروں کو اسی لفظ سے ایک غلط معنی نکالنے کا موقع ملا کہ ہم محمد کی توہین اس لحاظ سے کریں گے، رب ذوالجلال نے وہ لفظ بولنا قیامت تک کے لیے پہلے صحابہ پر، پھر تابعین پر، پھر تبع تابعین پر، اور قیامت تک کے لیے ساری مخلوق پر حرام کر دیا ہے۔ کہا اگرچہ لفظ قرآن کا ہے لیکن تم نے آج کے بعد مصطفیٰ کو یہ لفظ نہیں بولنا۔ یہ لفظ سواد نہیں ہوتا، اسی بولو سبحان اللہ۔ یہ باتیں یاد کرنے والی ہیں کہ حضور کی بارگاہ کا اتنا ادب۔ پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ تسی جی اللہ کو شان بتا دیں دے انہوں دسو پاگل نے کننو، او بندے خدا کو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب قرآن نے سارے آداب حضور کے بیان کیے ہیں اور صحابہ نے ان پہ عمل کیا ہے، تو پھر اگر آج ہم سرکار کی بارگاہ میں وہ استغاثے اور ہدیے اور تحفے اپنی آواز میں اپنے انداز میں پیش کرے، پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیا تم نے کلمہ حضور کا نہیں پڑھا ہو؟ جی تو یہ احادیث حضرت مولا کائنات تیسری حدیث پاک، یہ بھی اسی کتاب کی ہے، کنز العمال کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک بال کو پکڑا تھا اور فرما رہے تھے، مولا علی کہتے ہیں فرما رہے تھے کیا من آزا شاہدم منی فقط آزانی، جس نے میرے ایک بال کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آزانی فقط آز اللہ، اور جس نے تکلیف میں محمد کو دی اس نے تکلیف اللہ کو دی، ومن آز اللہ، اور جس نے تکلیف اللہ کو دی لعنہ اللہ ملء السماوات ملء الارض، اب ایسے بندے پر تمام زمین و آسمان والوں کی لعنت برستی ہے۔ آگے لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدل، اللہ ایسے شخص کا نہ فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول فرماتا ہے۔ اپنے زوم کے اندر وہ نمازیں پڑھے، حج کرے، زکات دے، نوافل پڑھے، کثرت کرے، لیکن اگر اس نے حضور کی شان میں بے ادبی یا بے ادبی کرنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، یا ان سے سنا یا ان سے دوستی رکھی، یہ سارے اسی کے اندر شامل موجود ہیں۔ اب اپنے زوم میں وہ نماز پڑھتا ہے، اچھے کام بھی کرتا ہے، لیکن میرے حبیب فرماتے ہیں جس نے یہ کام کر دیا لا يقبل اللہ منہ عدل ولا صرف، نہ ایسے بندے کا نفل قبول ہونے والا ہے نہ فرض قبول ہونے والا ہے۔ اللہ ایسے بندوں کے فرائض و نوافل کو بالکل پسند ہی نہیں فرماتا، اسے کیا لوڑ ہے تیری نمازوں کی؟ جس نماز میں حضور کی بے ادبی شامل ہو، جس نماز کے اندر نبی پاک کی توہین شامل ہو، جس نماز کے اندر مصطفیٰ کی عداوت شامل ہو، جس نماز میں حضور کے صحابہ کی عداوت شامل ہو، جس نماز میں سرکار کی آل کی عداوت شامل ہو، ایسی نماز نہیں ہے، صرف ٹکرے ہیں۔ تو یہ ہماری رہنمائی صحابہ کر رہے ہیں۔ آپ آگے سنیں، ابو لہب کا واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہے کہ یہ ایک ایسا پکا کافر ہے جس کی مذمت میں پوری ایک قرآن کی صورت نازل کی گئی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، 30ویں سپارے کے اندر ہے۔ ابو لہب، اس کا نام عبد العزیٰ تھا، لیکن اس کا رنگ بڑا گورا تھا، لال تھا، سونا تھا، جیسے اس کے چہرے سے آگ نکل رہی ہے ایسے ہی حسین و جمیل اور خوبصورت تھا۔ اسے لوگوں نے ابو لہب کا شعلے بان، اتنا اس کا چہرہ چمکتا تھا، تو یہ اسی سے مشہور ہو گیا کہ نام صرف کوئی کم ہی جانتا ہے، سارے ابو لہب سے ہی جانتے ہیں۔ عبد العزیٰ اس کا نام ہے، ابو لہب اس کی کنیت ہے۔ اب اس کی بیوی تھی ام جمیل، اعلیٰ خاندان کی تھی، وہ بھی یعنی اعلیٰ خاندان کی تھی، امیر و کبیر تھی، یہ بھی خوبصورت تھا، اعلیٰ خاندان کا تھا، یہ دونوں لوگ۔ لیکن
یہ سرکار کا دشمن کیسے بن گئے؟ اگر آپ کو سمجھ آ جائے جتنے آپ اس وقت بیٹھے ہیں کہ دشمنی ہوتی کیسے ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ قرآن کا جو شان نزول اس آیت مبارکہ کا ہے پوری سورت کا، کہ یہ لوگ قبیلے کے تھے اور تھے بھی خوبصورت، تھے بھی اعلیٰ، مطلب اس اعتبار سے کہ ان کا خاندان اعلیٰ تھا، ورنہ وہ جو کافر اس کو کیا اعلیٰ ہو سکتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے دین کے اندر، وہ تو بالکل ایک کخ کے برابر بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی نظر میں بالکل مردود ہے۔ لیکن قبیلے کے اعتبار سے تو پھر دشمن کیسے سرکار کے بن گئے؟ توجہ، یہ سننا کہ دشمنی کیسے بن جاتی ہے آج کے دور کے اندر، کیونکہ علم کا اور شرعی مسائل کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ آج کے دور میں صرف آواز، شعر و شاعری، شور ترنم جو لگانے میں ماہر ہو اسے لوگ عالم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ یعنی عوام جو تعویذ دادا کرے اسے عالم سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو خطاب اچھا کرے اسے عالم سمجھ بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ جو گورنمنٹ کے معاملات میں بڑا تیز ہو، چلاک ہو، آنا جانا اور سارے معاملات طے کر سکتا ہو اسے لوگ عالم سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے امام فرماتے ہیں حقیقت میں عالم وہ ہوتا ہے جس کو شرعی مسائل کا علم ہوتا ہے اور باعمل ہوتا ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے، کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس شریعت کا علم ہو اور باعمل ہو۔ عالم بولیے، عالم وہ ہوتا ہے، لیکن یہ عوام کے معیار ہیں۔ اب سنیے کہ یہ لوگ سرکار کا دشمن کیسے بن گئے۔ تفسیر خازن کے اندر اس کا یہ نزول لکھا ہوا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، کون سی؟ اے میرے حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیے، وَأَنذِرْ، ڈرائیے، جتنے تمہارے قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں تمہارے، انہیں اکٹھا کرو، انہیں اللہ سے ڈراؤ۔ توجہ کرنا، توجہ دائی صاحب ذرا، اور یہ سمجھنا کہ دشمنی کیسے بن جاتی۔ آج بھی دشمنی کا یہ معیار ہے۔ میں آپ کو ثابت کرتا ہوں اسی قرآن پاک کی جملوں کے بعد کہ آج بھی اگر کسی اہل حق سے دشمنی ہوتی ہے تو اسی بنا پہ ہوتی ہے۔ توجہ، اسی بنا پہ ہوتی ہے۔ کیسے؟ جب یہ قرآن کی آیت آئی ڈرائیے تو میرے حضور نے جمع فرما لیا، سب کو پیغام بھیجے، جمع ہو گئے، اور جو بیمار تھے انہوں نے اپنے نائب اور قاصد بھیج دیے، اور سرکار نے پہاڑی پہ چڑھ کر سب کو جمع فرما کر یہ اعلان کر دیا، اے سارے قبیلے والوں، میرے رشتہ داروں، دیکھنے والوں، مجھے سننے والوں، اگر میں تمہارے سامنے یہ بات رکھوں اس پہاڑی کے پیچھے کو لشکر چھپا ہوا ہے کہ ابھی تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا، کیا اس بات کو مانتے ہو؟ سب نے کہا ہاں مانتے ہیں۔ سب نے کہا مانتے ہیں، بولیے، سب نے کہا مانتے ہیں۔ جب یہ انہوں نے اقرار کیا تو میرے حبیب نے آگے سے فرمایا پھر ان تمام جھوٹے الہوں کو، بتوں کو چھوڑ دیجیے، اللہ صرف ایک ہے۔ اللہ صرف ایک ہے۔ تمہارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت یہ الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، یہ جھوٹے خدا ہیں جن کی تردید قرآن میں ہے، احادیث میں ہے۔ کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، ہاتھ پاؤں اور کانوں سے پاک ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے جس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو، ساری کائنات کو وہ بنائے، الہ وہ ہوتا ہے۔ ہاتھوں سے الہ نہیں بنتے بلکہ الہ خود کائنات کو تخلیق کرتے ہیں۔ تو پھر جب تم نے ہاتھوں سے یہ بنایا ہے بت، یہ الہ نہیں ہے، الہ کوئی اور ہے، اور وہ ایک ہے جسے اللہ کہتے ہیں، وحدہ لا شریک ہے۔ جب یہ سرکار نے توحید کی دعوت دی، میں آپ کو عرض کروں کہ دشمن بندے کیسے بنتے ہیں۔ آفت جی گلاں کوڑیاں کر دیں، مجھے کہتے ہیں گل کوڑیاں کر دیں۔ میں کہ جب سرکار نے یہ دین کی بات کی، توحید کا اعلان کرایا اور کیا، تو سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں میں سے ابو لہب نے کھڑے ہو کر کہا تھا
معاذ اللہ تو تباہ و برباد ہو، تو نے ہمیں یہاں اس لیے جمع کیا ہوا تھا کہ اللہ ایک ہے، میں رسول بن کے آیا ہوں۔ مجھے آپ سے پوچھنا ہے، کیا حضور کا یہ کہنا ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ بولیے، سارے نہیں بولے۔ سرکار کا یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول بن کے آیا ہوں، ٹھیک تھا یا غلط؟ صحیح تھا اور برحق ہے، برحق رہے گا۔ لیکن اسی بات نے ان کو سرکار کا جانی دشمن بنا دیا۔ یہ ہوتا ہے حق۔ جب اہل حق حق بولتے ہیں تو پھر ہماری تو حیثیت ہی کیا ہے، ہم تو ابھی طالب العلم بھی پورے نہیں بن سکے، لیکن وہ لوگ جو جید علماء ہیں، جن کی ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری، جن کا سارا وقت قرآن سکھانے میں، قرآن پڑھانے میں، تقاریر کرنے میں، مناظرے کرنے میں، شاگرد بنانے میں، جامعات تعمیر کرنے میں، اور لگے رہے 40 سال 30 سال 50 سال 60 سال تک بھی۔ ایک علاقے کے امام علامہ صاحب تھے مدرس، جنہوں نے جامعہ کے اندر تقریباً 50 سال پڑھایا۔ کتنے سال؟ 50۔ لیکن جب اپنی بیٹی کی شادی کی باری آئی نا تو قرض کسی سے لیا۔ افسوس کی بات، قرض لیا۔ کیوں؟ کہ اتنے پاس پیسے نہیں ہیں۔ 50 سال مدرسے کے اندر پڑھانے کے بعد اتنے پیسے جمع نہ ہو سکے جن پیسوں سے بچی کی شادی کرے۔ آج ایک نعت خواں آتا ہے، 2 3 دن 4 لاکھ لوگ اسے لٹا دیتے، اور ایک وہ حضور کے دین کا عالم جس نے 50 سال پڑھایا بچوں کو، اس نے بچی کی شادی قرض لے کر کی۔ یہ ہمارا معیار ہے اہل سنت کا معاشرے کے اندر، ذرا غور کیجیے۔ پھر قرض نہ اترا، پھر ایک ویلفیئر فاؤنڈیشن سے مزید پیسے اٹھا کر پہلا قرض ادا کیا، نیا قرض اٹھا کر پہلا دیا، پھر نیا اتارنے لگے۔ تو مجھے بتائیے، جب میرے حبیب نے یہ فرمایا ہے کہ جو صحیح العقیدہ و عالم کو دیکھتا ہے، میں محمد کو دیکھتا ہے، تو ہم نے دنیا میں علماء کو کیا عزت دی ہے؟ بلکہ اگر احادیث طیبہ پڑھیں تو جن احادیث کے اندر صداقت کی توہین کفر لکھی ہے، انہی لفظوں کے ساتھ علماء کی توہین کفر لکھی ہے۔ اگر تو کہے او مولوی اور اس کی نیت توہین کی ہو، علماء کہتے ہیں بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ سادات کی توہین کفر، علماء کی توہین کفر۔ پھر دیکھیے ہم معاشرے میں بیٹھ کر اپنے گھروں کے اندر مختلف مقامات پر کیسے علماء پر بھونکتے ہیں، لیکن جس نے 20 سال 30 سال 40 سال تمہارے بچوں کو بچپن سے لے کر جوان ہونے تک قرآن سکھایا اور پڑھایا، اور تمہیں ساری زندگی نمازیں پڑھائیں، جنازے اور نکاح کرائے تمہارے، اسے آخر عمر میں یہ صلہ ملتا ہے۔ اگر بچی کی شادی کرنی ہو تو اتنے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ قرض مجبور ہو جاتا ہے۔ دشمنی ایسے بنتی ہے۔ جب میرے حضور نے یہ کہا سارے دشمن بن گئے، اور یہ لفظ بولے معاذ اللہ وَإِلَكَ تو ہلاک و تباہ ہو، استغفر اللہ، حضور کو کہا اس نے کہ تو نے ہمیں یہاں اس لیے جمع کیا ہوا تھا، یہ ہمیں کہلوانے کے لیے، منانے کے لیے۔ کچھ لوگ میرے ساتھ ناراض ہوتے ہیں، یا اپنے وہ فلاں علامہ کو نہیں مانتے جس کو ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ وہ علامہ کدھر ہے جس نے ویلوے کانفرنس کے اندر سارے کفار کو جمع کر کے یہ کہا تھا کہ تم صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لو، محمد کو نہ بھی مانو تو مسلمان ہو جاؤ گے۔ آن کی ریکارڈ میرے پاس ویڈیو موجود ہے۔ پھر اس کے 4 5 گھنٹے خطاب کدھر گئے؟ عام لکیر کے فقیر سجنوں، ہم کسی شخص کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں۔ جب تک وہ شخصیت، وہ عالم، وہ مفتی، وہ قاضی سرکار کی شریعت پر چلتا ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، چاہے کوئی بھی ہو، ذات کوئی بھی ہو۔ لیکن جب وہ سرکار سے بغاوت کرتا ہے، پھر ہمارا اس سے کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہے۔
ہم نے اپنی قبر خراب نہیں کرنی. اگر وہ دفع ہوا ہے تو ہو جائے. جس نے مجلس عزا کے اندر بیٹھ کر جھانک میں یہ کہا تھا سنی اور شیعہ دونوں بھائی بھائی ہیں، اور یہ کہا جو ان کو دو کرنے آئے تم اسے دو کر دو، اسے قتل کر دو، مار دو. اب میں آپ سے پوچھتا جو صدیق اکبر کا بےدب اور گستاخ ہے اس کو بھائی بنا لو گے؟ اس نے تو بنایا ہوا ہے، آج بھی اس کے بھائی ہیں وہ. اب خطاب کدھر جائیں گے؟ کدھر گئی وہ تقریریں؟ کدھر گیا علم؟ پہلے داڑھی پوری مٹھی تھی، پھر چھوٹی ہو گئی، اور اس کا دعویٰ یہ تھا میں نے حضور کو آنکھوں سے دیکھا ہے. تو کسی عاشق نے اسے پوچھ لیا اگر تو نے حضور کو اپنی آنکھوں سے خواب میں دیکھا ہے تو پھر یہ بتا سرکار کی داڑھی کتنی تھی؟ لہذا شخص کے پیچھے چلنے سے نقصان ہوتا ہے. اس لیے آج ہم عرفان مشتی کو چھوڑتے ہیں. ہم نے بس سرعام کہا تھا جب تک اہل سنت کے عقیدے پر تھے ہماری سر کے تاج تھے، ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سنت تھی. لیکن جب مصطفیٰ کی شریعت کے باغی ہو گئے پھر وہ سید ہو یا غیر سید ہو ہمارا اسے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. ایک بندہ تمہیں محبت میں جہنم تک لے جائے اس کے بھی چلنا چاہتے ہو؟ جب تک اس کی لین سیدھی ہے ہم اس کے پیچھے رہیں گے، آگے بھی نہیں جائیں گے، پیچھے پیچھے چلیں گے. یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے علماء ہیں. جب اس نے یہ کہا آگے سے سرکار کو اللہ کو جلال آ گیا. امت بولے نہ بولے، عاشق بولے نہ بولے، غلام بولے نہ بولے، صوفی بولے نہ بولے، عالم بات کرے نہ کرے، مفتی اپنے حجرے سے نکلے یا نہ نکلے، عرش بری کا اعلان، خالق کا اعلان ہو گیا. تبت یدا ابی لہب وتب. او میرے مصطفیٰ کو بھونکنے والے ابو لہب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے. جو میرے مصطفیٰ کے بارے میں جب بھی گرم بولا ہے سب سے پہلے رب نے آپ جواب دیا ہوا ہے. مولویوں کی باری بات میں آئی ہے، ہم تک علم بعد میں پہنچا ہے. اس وقت وہاں پر کوئی نہیں تھا، صرف وہ کفار تھے جن سے میرے مصطفیٰ نے اللہ کی توحید کا اعلان کروانا چاہا. وہاں کوئی صدیق نہیں ہے، کوئی عمر نہیں ہے، کوئی عثمان نہیں ہے، کوئی علی نہیں ہے، طلحہ نہیں، زبیر نہیں، بلال نہیں ہے. لیکن قرآن آ گیا. بولیے سبحان اللہ. کیا آ گیا؟ قرآن شریف آ گیا. اب اس نے کہا تھا میرے پاس بڑا مال ہے، میں اگر ایسے ہو بھی جائے تو میں کیا ہمیں فرق پڑتا ہے، پیسے بڑے ہیں. اللہ نے کہا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اے بدبخت کمینے، تیری کمائی تیرا کسب تمہیں بچا لے گا. اور اس کی وہ بیوی اعلیٰ خاندان کی ام جمیلہ خوبصورت بھی ہے، لیکن اس کی دیکھو کمینی حرکتیں. کہتے ہیں بندہ حرکات سے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ اندر سے کالا ہے یا گھورا ہے، اس کا ذہن کیسا ہے. اب بظاہر تو اعلیٰ لگتی تھی لیکن اس کی اندر جو سرکار کا بغض تھا، اعلیٰ خاندان کی ابو لہب کی بیوی ہے، لیکن روزانہ جنگل سے جا کر کانٹے لے کر آ کے سرکار کے راہوں میں بچھایا کرتی تھی. اندر بغض تھا اس کے. آج اگر کسی عالم سے بغض ہو ہم اس سے سلام نہیں کرتے، ہماری صرف یہی پہنچ ہے کہ ہم اس سے بگڑ جائیں گے، سلام نہیں لیں گے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، یہ ہے وہ، بس ہمارے یہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے جی، یہ ایسی بات کرتا ہے. اب یہ دیکھیے ام جمیلہ ہے، خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اندر کی کمینگی دیکھو، اس کی اندر سرکار کا بغض دیکھو. بذات خود جا کر جنگل سے لکڑیاں کاٹتی ہے جن پہ کانٹے ہوتے ہیں خاردار، اور لا کر حضور کے راہوں میں بچھایا کرتی تھی. سرکار گزرے ان کو تکلیف پہنچی، سرکار گزرے ان کے پاؤں میں کانٹے لگے. میرے رب نے عرشوں سے فرشتے کو بھیجا، سر پہ گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے، کانٹوں کی رستے میں آ رہی ہے، ٹھیڈا لگا، یا یہ ہے کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی رستے کے اندر آرام کرنے کے لیے، دھوپ کافی تھی تو اپنی وہ گٹھڑی والی رسی ہی گلے کے اندر اٹک گئی
اور اسی سے اسے پھانسی لگ گئی، مر گئی۔ خالق کائنات نے قرآن میں اعلان کر دیا اور ہمیں بتا دیا ہے میرے بندو، اگر وہاں پر کوئی انسان بظاہر نہ بھی ہو، ہم کسی کے ذریعے بھی محمد مصطفیٰ کی شان پہ پہرا دلا سکتے ہیں، چاہے وہ بابا ویل چیئر پہ ہو، چاہے وہاں بابا نہ ہو، انسان نہ ہو، اگر کوئی جن ہو، پرند ہو، ترند ہو، کتا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہاں کوئی چیز نہ ہو، ہم اپنی طرف سے فرشتے کو بھیج کر اس میں جمیلہ کے گلے کے اندر وہ رسی ڈال کر اسے پھانسی دلوا سکتے ہیں۔ جو مصطفیٰ کے لیے کانٹے بچھاتی ہے، ہم اسے اتنی بری موت دے دیتے ہیں۔ یہ عجیب بات نہیں ہے، آپ نے سیر تے گھٹ بنی ہوئی وہ دے نالی کھا آگئی ہے، روز لے کے ہوں دیئے ہیں۔ اس لیے حضور کی ناموس پر سب سے زیادہ گرم بولنا اللہ کی سنت ہے۔ بولیے کس کی سنت ہے؟ یہ میں دوسرا حوالہ قرآن سے پڑھ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی قرآن شریف بھی ہے۔ سب سے زیادہ گرم بولنا، ہاں نرم بولو، لیکن حضور کی جب عزت کی باری پھر گرم نہیں، نرم نہیں ہے، پھر گرم۔ جو کہتے ہیں نا نرم، انہیں سمجھاؤ۔ جب ایک شخص نے آ کر جس کا نام وہ جو آئے تھے معاہدہ کرنے کے لیے غزوہ حدیبیہ کے مقام پر، ان کا کیا نام ہے؟ عروہ بن مسعود، سرکار کی طرف اشارہ کیا، ہاتھ سے اشارہ کیا، بات کرتے ہوئے، کوئی توہین کے لیے نہیں، ایسے جیسے بات کرتے اشارہ کرتے ہیں ایسے اشارہ کیا۔ پاس بیٹھے غلاموں نے تلوار کے دستے سے ہاتھ نیچے کر دیا، کہا آپ اٹھا ہم کاٹ دیں گے۔ اگر ہمارے آقا سے بات کرنی ہے تو ہاتھ نیچے رکھ کے کرو، ایسے بھی نہیں کرنا۔ جب عروہ نے یہ منظر دیکھا تھا تب جا کے کہا تھا، اور تم جس محبوب محمد مصطفیٰ کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو، اس کے غلاموں کا یہ عالم ہے، اگر اس کی طرف کوئی انگلی کرے وہ ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ یہ جذبہ ہے۔ نہیں جی داڑھی گل ساڈا پرونا آیا سی جی ساڈے سہرے والی آئے سن، ساڈی ساس سائز میں آکے وڑ کے کھبے تواڈے سہرے تے تواڈے پیکے، ادھر قرآن رکھی یا محمد مصطفیٰ یا تواڈے سہرے پیکے رکھیے، اس واسطے سہرے بناؤ عاشق مصطفیٰ، بناؤ حضور دے سچے سچے غلام، کل کوئی ایسی گل نہ بنے۔ اس واسطے قرآن آج نہیں کل نہیں قیامت توڑی رہنا ہے، یہ بیان ہوتا رہنا ہے، سہرے پیکے بانے میں سے نہیں آ سکتے۔ دوسرا حوالہ سنو، ایک شخص نے مصطفیٰ کو مجنون کہا ماذن سمہ ماذن، یعنی کہ سرکار کہا کہ تو پاگل ہے ماذن، مجنون کا مطلب پاگل ہوتا ہے، حضور کے بارے میں جملے بول۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں نہیں جی ہوتے گانا کھا کے بھی چادرہ مشاہم دے سنتے ہیں، مہنج کر دے سنتے، میں قرآن جھوٹ ہے، اے کی لکھے چادرہ مشاہم دے سنتے، حضور دا عمل سی جی میں مرضی پہ کر دے، رب نے کی کیتا ہے وہ بے، رب نے بھی سمجھانا پہلا، رب نے بھی سمجھانا پہلا جا کے کہ ساڑھے آقا نے یا اللہ تیرے نبی نے غیرہ مات چادرہ مشاہیاں نے تے سانوں کی آڈر ہے، میں کہا صدیق کو پوچھ کی آڈر ہے، عمر کو پوچھ کی آڈر ہے، سرکار دا سیادی ہوئے نال بیٹھ روٹی کھاندا ہوئے اور کدو شریف سرکار کی محبوب سبزی پکی ہوئے، ایویں تھوڑا نک چڑھاوے کہ میں نہیں کھانی۔ فاروق اعظم نے اسی وقت یہ اعلان کر دیا اگر تو مصطفیٰ کا صحابی نہ ہوتا میں تیری گردن مار دیتا، اگر نہیں دل تو پھر اٹھ کے سیٹ پہ ہو جاؤ، لیکن یہ سبزی میرے محبوب کی پسندیدہ سبزی ہے، وہ سبزی ہے سونے ہو حضور دے غلام، سبزی جڑی سرکار پسند کرن، عمر ہوتا بھی ادب تلوار نہ پہ کروانا ہے، دل نہیں مانتا تو سیٹ پہ ہو جاؤ نہ کھاؤ، لیکن گل نہیں کرنی کیونکہ سبزی میرے حبیب دی پسندیدہ سبزی، کہ حضور کی شان تے بڑی دور دی گل بڑے دے اندر واقعات میں، لیکن قرآن شریف میں کیا ہوں قرآن دس دے پہ ہے کچھ گلنا تو سان دیو جی آپ چادرہ وچھاؤ تھلے ہو دے، میں کہا وچھاؤں دا جس لئے ٹائم سی وچھاؤں دے رہے نے حضور، وہ ٹائم مک گیا ہے، ہاں جی اسلام قرآن پورا ہو گیا ہے، ہون نویں اصول نویں قانون نہیں آ سکتے، وہ سرکار دا عمل سی جی میں چاہتے کر دے،
میں کہ اے بڑی چادرہ میرے محبوب نے کعب اشرف نو کعبے دے پردے جو کڑا کے موایا سی وہ نہیں پڑھیا. ساری دنیا کہتی ہے جب بندہ کعبے میں جائے تو امن والا ہو جاتا ہے, امان دیتا ہے, لیکن جب کعب بن اشرف یہودی جس نے سرکار کو چکے لگائے, سرکار کی توہین کی, جا کے کعبے کے پردے میں چھپ گیا تو صحابہ نے پوچھا ہوں من کٹ کے مار دے. وہ بول سنگیا سبحان اللہ, کٹ کے مارے ہوں, کٹ کے. یہ دسیا میرے حبیب نے یہ میرا اختیار ہے, جسے چاہوں معاف کروں, جسے چاہے اس کی گردن مار دیتا ہوں. تمہارا حق یہ نہیں ہے, یہ سرکار کا حق ہے. سرکار چاہے تو معاف کریں, چاہے بدلہ لیں, لیکن امتی معاف بولو 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 معاف معافی ہے ہی نہیں جو سرکار کا بے ادب اور گستاخ ہے. اور پھر اور بات سن لیجئے, ٹائم بڑھتا جاتا ہے, باتیں بڑی ہیں جی. توہین ہو کیسے جاتی ہے, سن لو کیسے ہو جاتی ہے. جنگ کے موقع پر صحابہ اکرام حضور کے ساتھ ہیں, سارے لوگ جا رہے ہیں, ساتھ 2 نمبر بھی لوگ تھے جو اندر سے منافق تھے, بظاہر کلمہ پڑھتے تھے, حضور کے ساتھ جا رہے تھے. ان میں سے 3 لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ محمد قدور کا خیال ہے, ہم اس علاقے کو فتح کر کے آئیں گے, ایسے نہیں ہو سکتا. 2 اس کی بات سن کے ہنس پڑے, ساتھ ہی قرآن آ گیا. انہوں نے ایک گل کی تھی کہ حضور کو یہ علاقہ فتح نہیں ہو سکتا, ایک گل کی تھی. اللہ نے فرمایا سونے نے بلا پوچھو کی پہ کرتے کچھ تھوڑے گلا بگاڑ دے ناکھوں نہ لڑوں اے بھی کی کرنے نال جنگ دے پہ جانو نہ کی پہ کرتے سو. انہاں کہا جی اسی بس ہمیں ہنسی مذاق ہمیں راہ دیاں تکلیفاں دور کرنا تھے, بس اکتا گئے ساں. اللہ نے فرمایا تو ہم اللہ اس کا رسول ہی مذاق واسطے ملے ایسی وانو اور کوئی گل نہیں لگی. اندر کیونکہ مرض تھا, خاص طور پہ مروڑ تھی, سرکار سے چڑھ تھی, زبان پہ آ گئی. آج بھی 11 مہینے اندر چھپے رہتے ہیں. جب مصطفیٰ کے میلاد کا مہینہ آتا ہے کتے طرف باپ کے کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے, جلوس کہاں لکھا ہے, یہ بدعت یہ شرک ہوتا ہے. میں نے کہا 11 مہینے تو ماں کی گود میں مرا ہوا تھا, آج باری کا کہتا ہے یہ تیرے اندر مرض ہے, سرکار کی عداوت کا لاوا پھٹا ہے تب تو مرا بولا ہے. اگر تیرے اندر سرکار کا پیار ہوتا تو ساتھ مل کے جلوس نکالتا ہمارے. اینج نہ کرتا, یہ کتھے لکھے ہے, یہ کتھے لکھے ہے, یہ دسو کتھے لکھے ہے. تو اللہ نے فرمایا کہہ دے سونے ان قد کفرتم بعد ایمانکم. بولیا مومن سی لیکن کافر ہو گئے, انہی گل والی کافر ہو گئے, انہی گل والی کہ محمد دور دا خیال ہے کہ لاگا پتہ نہیں ہو سکتا, کہ چگے لا کے حضور نو پتہ نہیں, حضور کو علم نہیں, حضور دا خیال ہے, حضور فلان ہے. میں کہا جڑا بندہ انہی گل کرے تو قرآن کفر تے مر لائے. تم کون ہے وہ دے ایمان دی بنیاد دینے والا کہ نمازی ہے کہ حاجی ہے کہ زکاة ہے کہ فلان ہے کہ فلان ہے, تیرے کو کی ثبوت ہے؟ اس واسطے ایک اللہ قابل غور نے سنو, یہ حوالہ پیش کرنا ہے, 5-6 منٹ رہ گئے نے. انہیں آکا سرکار مجموع معذل سب کو پہلے اللہ آپ بولیا, آپ کو اللہ بولیا, نہ صدیق و فاروق نہ عثمان و علی, اللہ آپ بولیا. وہ دے 9 عیب بیان فرمائے قرآن میں, 9 عیب. دیکھو ساری خود کسی شعر بھی پڑھ دیو کہ میاں صاحب کا پڑھ دیو نا کہ اللہ جڑا بھی وہ آگمان دے پردے پاؤں ہے جی, اللہ جڑا وہ پردے پانا لاوے حدیثاں میں سب کچھ ہے, لیکن پاؤں ہے اللہ پردے غداراں دے پردے نہیں پاؤں, اپنے دے پردے پاؤں ہے. انہوں نے حضور والے کو گل کی تھی, اللہ نے پھر نہیں ویکھیا انسان ہے تے انجے تے انجے, وہ دے 9 عیب قرآن میں قیامت تک بیان فرمائے, اسے قرآن بنا دیا. سونیا اے غیبت کرنے والا, اے چوریاں کرنے والا, اے حد تجاوز کرنے والا, اے بے وقوف کوڑا تواڈے بارے گلاں کرے, اے حرامی ہے. آخری عیب قرآن نے اس کا بیان کیا, اس کی اصل میں خطا ہے, یہ حرامی ہے, اپنے باپ کا نہیں ہے. ان پوچھو نا ذرا اللہ نو یہ ڈاڈے لفظ تو کیوں بول رہے ہیں, تو تے بڑا رحیم ہے, کریم ہے, غفور ہے, قیوم ہے, تیرے ایڈے سونے نام ہیں, تو ایڈیاں ڈاڈیاں بھی کرنا ہے. فرمایا میں ہر ویلے نہیں کہتا ایڈیاں ڈاڈیاں, جیسے کوئی میرے حضور میرے مصطفیٰ میرے محبوب کی شان کے بارے میں بات
اللہ کا حضور کا سب سے بڑا محب اللہ ہے. بولو کون ہے؟ ہم بھی محب ہیں لیکن چھوٹے ہیں, کمزور ہیں, ناقص ہیں. اللہ سب سے بڑا محب ہے حضور کا, اور جتنی اس کے پاس طاقت ہے, پاور ہے, وہ جو چاہے کر سکتے ہیں. 8 عیب یہ بیان فرمایا جس میں یہ لکھا ہے یہ حقیر ہے, ذلیل ہے, تانے دینے والا ہے, اور چغلیاں کرنے والا ہے, برائی کو روکنے والا ہے, حد سے بڑھنے والا ہے, بد مزاج ہے, گناہگار ہے, اور آخر چاکیا ایک کمینہ حرامی ہے. کون ہے؟ اسی بھی بولو کون ہے؟ اگر شک شبہ لگے گھر جا کے سورہ ملک تو اگلی سورہ قلم پڑھ لو, پہلیاں 10 آیتاں یہ لکھا ہوا ہے. میں اپنے کو نہیں بیان دیا, 10 آیتاں, 9 عیب, 10واں عیب سی سونے حرامی. جیسے اللہ نے آکھیا قرآن دے اندر, انہیں جس ویلے گل پتہ لگی کہ میرے عیب قرآن نے بیان کر چھڈے نے, تو انہیں منیا اس گالوں کہ میرے اندر اے سارے پائے جاندے ہیں, میں گناہگار ہاں, میں ذلیل ہاں, میں سارا کچھ ہاں, لیکن اے حرامی والے مسئلہ ہے میں نہیں پتا, میری عمر پتا ہو سی. تو اے دے اندر پھر علماء نے تفسیرہ میں آگی جڑا بندہ قیامت توڑی حضور دے بارے چگے لائے یا گلہ کرے یا کوئی قسم دی بے ادبی والے لفظ بولے, سمجھو حرامی ہوئی ہیں. کیے بولو کیے, پاہمیں اذان پڑھتے, پاہمیں نماز پڑھتے, پاہمیں حج کرتے, پاہمیں زکاة, کوئی ادھر قید نہیں, حج نماز زکاة نہیں. یہ کچھ لے گیا کہ حاجیوں میں تو حرامی نہیں ہو سکتا ہیں. گھر گیا اپنی اماں کو جا تلوار لے کے سر تک لوگ انہاں جی بولو ہے نا, انہوں محمد آن دیں, محمد جھوٹ نہیں بول دے. 10 ذرا تم میری ماں ہے, 9 ہے میرے قرآن نے 10 سے تے محمد نے میں بیان کیتے, میں ماننا سارے میرے اندر ہے نے, لیکن اے تو دسنے میرے اندر ہے کہ نہیں ہے. میں کدا ہاں حرامی یا حلالی تے ماں نگاہ متھلے کر کے سوچی پیغیوں نے آکھیا بالکل محمد نے سچ آکھیا تو واقعی حرامی ہے. اے قرآن شریف ہے, قرآن کسی گیتا دی کتاب نہیں, کوئی ہیر رانجھا نہیں. تے پھر اگر حضور دی ناموس دے بارے, سرکار دی عزت دے بارے, سرکار دی شان دے بارے کو بک بک کرے, اور سب کو پہلے اللہ قرآن دی یاد دے ذریعے گرم جواب دے وے, تو میں کیا ہے پہلا سوچ سمجھے تو ہے سنی مسلمان ہے نا, مڑ میرے نہ گل کریں کہ اے تسی کی پہ کر دے ہو. اگر قرآن وچ نہ ہوئے اسی تہوں مان واسطے تیار ہاں, سرکار دی حدیث نہ ہوئے اسی حاضر ہاں, لیکن اگر تیرے اندر یہ حوصلہ ہی نہیں تو قرآن سن سکے تے جا کے کوڑے اپنے مرضا علاج کرا, اپنا ذہن ٹھیک کرا. ایسے مفکر نہ سنیا کر, ایسے سکالر نہ سنیا کر جڑے بے حیا اور بے غیرت قسم دے سکالر اور ریسرچر بنے ہوئے نے, ادھا قرآن پڑھ ادھا رکھا چھڑ دینے. اس واسطے یہ بھی ایک انجینئر علی مرزا جیل میں کتا جہنمی جنہیں ہر ایک دی شان دے اندر نزیبہ لفظ بولے نے کمینے نے, اور لوگ ساڑھے مفالو کرتے ہیں بڑا چنگا جی ہیں جی, میں کیا یہ مصطفیٰ دے بارے بولنے اور ہمیں ہوں گے, یہ سب تو بڑا رامی ہے. اس بات ہے فیس بک وے کے یوٹیوب وے کے عقیدہ برباد نہ کرو, قرآن لے آؤ, حدیث لے آؤ, چھے بے کے گل کرو سونے تو کیتی کتے لگی گا وہاں تے جڑا حضور چنگے لائے کون ہوں دے, سارے بولو. اس واسطے اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, جڑا اللہ اس دے رسول کو تکلیف دیندے وہ دے ہوتے اللہ دی لعنت ہوندی. کی ہوندی ہے؟ بولو کی ہوندی ہے؟ لعنت ہوندی. اللہ سانو اس لعنت والے کمہ تو دور ہی رکھے. اللہ سانو حضور دی توہین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے ادبی تو 1000 سال پہلے ہی مار چھڑے اسی ہو ویلے نہ آوے, اسی کوئی ایسی گل کریے یا کسی تے کول بھئی کرنا لے اس واسطے کہ کھ کرنا نہیں رہندا. اگر 1000 حج بھی کیتے ہون نمازاں پڑھیاں ہون, کیونکہ جڑا مصطفیٰ دا نہیں کسے دا بھی نہیں. تو نہ مارو آپ کو سبحان اللہ. اس واسطے پیغام یاد کرنا ہے, کوئی جذباتی گل نہیں ہے. قرآن شریف ہے کی کریے, قرآن کیویں چھڈیے ہیں, چھڑ سکنے نہیں چھڑ سکتے. اور قرآن آپ کو آندہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, او پڑھنے والے تیری آواز سننی ہے یا پہنچی ہے,
لیکن پڑھ صحیح منو کہ میرے اندر یہ لکھیا ہے کہ میرے شک دی گنجائش بھی نہیں ہے، اور اندر ہی ایک گل پکی پیٹی لکھی جڑا مصطفیٰ دے چگے لاوے چنگے لاوے یا سرکار دے بارے کوئی ہولی گل کرے وہ حرامی ہوندا ہے مسلمان ہوندا۔ اللہ سانو عمل توفیق عطا فرمائے۔